کہ رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے قیمتی نعمت ایمان کے بعد وہ تعلیم اور تعلم ہے، سیکھنا اور سکھانا ہے۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلی وحی وہ تعلیم سے متعلق دی ہے۔ علم اتنی اونچی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے، اپنے رب کو نہیں جان سکتا ہے۔ علم کے بغیر انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اہل علم سے آپ سنتے رہتے ہیں، مزید سنیں گے۔ آپ نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے، صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے بھی، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک اس تعلیم اور تعلم کے ساتھ جو لگے رہیں گے، اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان تمام کے لیے بشارت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ نحو، صرف، بلاغت، منطق، فلسفہ، وہ تمام علوم جو قرآن کریم اور احادیث کے ذخیرے کو حل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جتنے بھی علوم سیکھے سکھائے جاتے ہیں، ان تمام سکھانے والوں کے لیے بشارت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ایمان والا جب حج کے لیے جاتا ہے اور اس موقع پر بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے، پہلی نظر میں جو بھی دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں حاجیوں کا مشاہدہ بھی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں حج کرنے کے لیے جب کوئی جاتا عمرے کے لیے تو گاؤں کے لوگ رشتہ دار ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور حاجی اور عمرہ کرنے والا وہاں پہنچ کر کے سب سے پہلے وہی دعا مانگتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے عام ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی کینسر کے اندر مبتلا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، اس کے نزدیک جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے اسی کے بارے میں دعا مانگتا ہے، اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے ہجرت کر کے، ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ، تفسیر کا موقع نہیں، مکہ المکرمہ تشریف لائے، حرم شریف میں داخل ہونے والے ہیں، صحابہ کی نظریں ہیں، صحابہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ کیا دعا فرمائیں گے، آپ کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے۔ صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو زندہ باد کہا، اور احوال ہیں، مسائل ہیں۔ صحابہ کی نظریں ہیں کہ اس موقع پر آپ کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نظر پڑتی ہی دعا مانگی ہے، وہ دعا یہ مانگی ہے، اللہم ربنا زدنا علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم اتنی بڑی دولت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد آپ کا مقام ہے، علم الاولین والآخرین آپ کو دیا گیا ہے، قرآن کریم آپ پر اتارا گیا ہے، قرآن کریم کے معلم اول آپ ہیں، اس کے باوجود بھی آپ علم میں اضافے کی دعا مانگ کر کے اپنی امت کو درس دینا چاہتے ہیں کہ میری امت کے اندر علم کا شوق کیسے پیدا ہو، علم کا شوق کیسے پیدا ہو۔ علم کی ترغیب دینے کے لیے آپ نے دعا مانگی ہے، اور یہ پیغام آنے والوں تک پہنچے، پیغام یہاں تک پہنچا ہے۔ علم اتنی عظیم نعمت ہے، علم کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف دینی تعلیم، قرآن کریم کی شریعت ہی کی تعلیم پڑھانی چاہیے، اس کے علاوہ جو اسکول کی تعلیم ہے، انگریزی، ہندی، سنسکرت، جو اور زبانوں کی تعلیم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر اپنی مجلس کے اندر، میرے صحابہ، کمزور ایمان والے کے مقابلے میں طاقتور ایمان والا زیادہ بہتر ہے، اس سے اسلامی تقاضے اچھے انداز میں پورے ہو سکتے ہیں، وہ صحیح مدد کر سکتا ہے، وہ خیر خواہی کے اندر حق ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک زبان جاننے والے کے مقابلے میں 2 زبان جاننے والا بہتر ہے، اور 2 کے مقابلے میں 3 زبان جاننے والا بہتر ہے۔
اور 3 کے مقابلے میں 4 زبان جاننے والا بہتر ہے۔ کئی زبانیں سیکھنے کی خود آپ نے ترغیب دی ہے۔ جو بھی زبان سیکھے نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے ہم دین کی اشاعت کریں گے، ہم امن کا پیغام عام کریں گے، ہم صحیح دعوت کو دیں گے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنی چھوٹی سی مجلس میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے ہے کوئی عبرانی زبان جاننے والا؟ ہے تم میں سے کوئی ملک روم کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ مجھے ملک روم کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجنا ہے۔ ہے تم میں سے کوئی ملک فارس کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ مجھے ملک فارس کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجنا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں فارسی۔ آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا ہے، اور کئی بادشاہوں کے نام پر آپ نے خطوط بھجوائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اور زبانیں سیکھنے کی ترغیب دی ہے، لیکن نیت یہی ہو کہ اس کے ذریعے دین کی اشاعت کریں گے، صحیح پیغام عام کریں گے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی عظیم بات ہے، مکہ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے۔ ایک جنگ ہوئی، بڑی جنگ ہوئی، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ جس جنگ کے نتیجے میں 70 قیدی بنا کر لائے گئے، وہ قیدی سارے ایمان والے نہیں، کوئی بھی ایمان والا نہیں، سارے غیر۔ کیسا موقع ہوگا؟ آپ نے بیٹھایا صحابہ کو، مشورہ لیا، میرے صحابہ کیا معاملہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے وطن مکہ المکرمہ میں سکون سے نہیں رہنے دیا، اور ہم لوگ سفر کر کے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے یہاں پہنچ گئے ہیں، یہاں بھی ہمارا سکون سلب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہر ایک صحابی نے رائے دی، سخت سے سخت رائے بھی دی ہے، لیکن جو سب سے ہلکی رائے آئی ہے وہ رائے یہ تھی کہ ان سے پیسہ لے کر چھوڑا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی باتوں کو سنا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، یہ بھی رائے نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ کیا فیصلہ آپ نے فرمایا ہے؟ پوری تاریخی انسانیت کے اندر اتنا عظیم فیصلہ نہیں ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک ایسا عظیم فیصلہ نہیں ملتا ہے۔ کیسی فکر تھی آپ کو ہمارے اور آپ کے بارے میں، کیسا غم تھا، کیسا درد تھا اپنی امت کے بارے میں۔ اس نازک موڑ پر، اس عظیم موقع پر آپ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ مدینہ شریف کے ایمان والوں میں سے 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ان کے لیے یہی فدیہ ہے، یہی چھٹکارا ہے۔ خواہ وہ عربی زبان ہو یا کوئی اور زبان ہو یا وہ حساب کتاب ہو، وہ مدینہ شریف کے ایمان والوں میں سے 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ آپ کو یہ فکر ہے کہ میری امت کے اندر علم کیسے آئے گا؟ علم کے بغیر میری امت ترقی نہیں کر سکتی ہے، علم کے بغیر میری امت ادھوری ہے، وہ پوری کائنات کی رہبری نہیں کر سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، اور پھر چند صحابہ کو باضابطہ حکم بھی دیا ہے، میرے صحابہ ان قیدیوں میں سے فلاں فلاں تعلیم جانتے ہیں، فلاں کو یہ زبان آتی ہے، فلاں کو یہ زبان آتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی حکم کیا، آپ نے دعا فرمائی، آپ کا معجزہ 3 مہینے کے اندر 6 زبانوں کی مہارتیں تام حاصل کی ہیں، 6 زبانوں کی مہارت حاصل کی ہے 3 مہینے کے اندر۔ صحابہ نے کئی زبانوں کو سیکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی سلسلے کے ساتھ جڑتے ہوئے آج ہمارے مدارس کے اندر بھی دینی علوم کے ساتھ ساتھ میں عصری علوم کے تقاضے کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے ہیں، مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی، صحابہ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، پروانہ وار شوق کے ساتھ میں اینٹیں لا رہے ہیں، لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں، گارا تیار کر رہے ہیں، لیکن آپ بہت فکر مند ہیں کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مسجد بن رہی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن رب کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہے، شریعت کیا چیز ہے، سنن کیا ہے، یہ ہمیں علم کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ آج ہمارے جو مدارس ہیں، یہ مدارس کا جو سلسلہ جو جڑا ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے سے ہے کہ آپ نے مسجد نبی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے
اور آپ کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے ایک درسگاہ تعمیر فرمائی، چبوترا بنایا، جس طرح آپ کا اسٹیج بنا ہوا ہے ایسی چوکی بنا دی، چھپر بنا دیا دائیں بائیں طرف، اور صحابہ نے وہاں بیٹھ کر علم حاصل کرنا شروع کیا ہے۔ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ ہے جو آج مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہے۔ حاجی لوگ جاتے ہیں، اس پر نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو، اپنے ایمان والے کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اور پھر اس سلسلے کے بعد میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تعلیم دی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو تاریخ میں لکھا ہے، ایک جرنیل نے خط لکھا ہے کہ میں نے اپنے فوج کا معائنہ کر لیا ہے، اب کوئی سفر ایسا نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، ہم خالی ہے اتنے مہینے کے لیے، ہم کیا کریں، کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا جواب میں، اور رکا پہنچا، اس میں یہ لکھا کہ تمام فوج میں جو بھرتی ہے وہ قرآن کریم یاد کرنے میں لگ جائیں، شریعت کے مسائل سیکھنے میں لگ جائیں۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ 10,000 نے قرآن کریم یاد کیا ہے۔ وہ فوج کے اندر جوان تھے، ادھیڑ عمر والے تھے، بچے نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے۔ صحابہ اور تابعین 10,000 نے قرآن کریم یاد کیا۔ اور پھر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو محنت کی، اور آپ نے اس آخری موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا آخری حج میں، میرے صحابہ بلغوا عنی ولو آیا، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اگلوں تک پہنچانے کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 1.25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، 10 یا 15 ہزار صحابہ کی وہاں پر قبریں ہیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف اس کے اطراف میں بقیہ تمام صحابہ کہاں گئے؟ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، ہندوستان کے اندر بھی آئے۔ الحمدللہ ہندوستان میں نرمدا ندی، گجرات میں اس سے آگے 4 صحابہ کی قبریں ہیں، اور بھی کئی مقامات پر صحابہ آئے، اور پھر دین یہاں تک پھیلا۔ اور پھر مسلمانوں کی حکومت آئی یہاں پر، اور دین کی اشاعت ایسی ہوئی الحمدللہ، مدارس، مکاتب، ایک جال پھیلتا چلا گیا۔ ہم میں 2-3 منٹ کی بات عرض کرتا ہوں۔ 1857 کے اندر 2-4 منٹ کی بات ختم کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ 1857 کے اندر الحمدللہ مدارس، مکاتب، خانقاہیں، علماء، محدثین، مفسرین بھرمار تھی، مکاتب مدارس بہت تھے۔ ایک انگریز کی میٹنگ ہوئی دہلی کے اندر، گھنٹوں کی بحث ہوئی۔ اس مجلس کے اندر بحث اس پر تھی کہ ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب کیوں نہیں ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اتنا بجٹ خرچ ہوا ہے، 100 سال گزر چکے ہیں انگریز کو حکومت کرتے ہوئے، اور ابھی تک کوئی ایمان والا، کوئی عیسائی نہیں بنا ہے، ایمان والے نے اپنے ایمان کو ترک نہیں کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک دانشور کھڑا ہوا عیسائی پادری، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، میرے پاس جواب بھی ہے اور اس کا حل بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا جواب ہے، کیا حل ہے؟ اس نے کہا کہ جواب تو یہ ہے کہ میں نے پورے ملک کا سفر کیا ہے، سروے کیا ہے، اس ہندوستان کے اندر مکاتب اور مدارس موجود ہیں۔ میرے ایمان والے بھائی توجہ کے ساتھ سننا 2 منٹ کی بات۔ اس انگریز نے، عیسائی نے کہا ہے، دانشور نے، کہ ہندوستان کا سروے کیا، مکاتب مدارس موجود ہیں، اور لوگ مدارس اور مکاتب سے یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات روشن پڑے، انہوں نے کہا نظام ہے یہاں پر، ہر جمعہ میں ایک سسٹم ہے، لوگ جمعہ کی نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں، ان کے علماء دین کی باتیں ان کو سناتے ہیں، ان کا دین زندہ رہتا ہے، ان کا ایمان تازہ رہتا ہے، ہم ان کے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، ایمان والے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مکاتب اور مدارس کا سلسلہ ہے، جس کے نتیجے میں ہر مسجد کے اندر اچھا خطیب، اچھا محدث یا اچھا مفتی موجود ہیں، دین سکھانے والا ہر بستی کے اندر موجود ہیں۔ پھر حل کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا حل بھی میرے پاس ہے، مدارس ختم کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد میں تاریخ میں لکھا ہے کہ دہلی کے اندر صرف 4,000 مدرسے تھے، تمام پر بلڈوزر پھینک دیا، 2-3 مدرسے باقی رہ گئے، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی یا مفتی کی یا حافظ کی لاش نہ معلق ہو۔ منشا یہ تھا کہ لوگ گھبرا جائیں، اپنے بچوں کو دین نہ سکھائیں، اپنے بچوں کو عالم نہ بنائیں، اپنے بچوں کو مفتی نہ بنائیں، یہ ان کا منشا تھا۔
لیکن قربان جائیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، چند گنے چنے علماء تھے، انہوں نے پھر اس بیڑے کو اٹھایا اور 1857 کی یہ بات ہے، 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ایک فکر لی، شاہی مراد آباد مدرسہ کی بنیاد رکھی، پھر اور کئی مدرسے، جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، کئی سال پہلے کا سروے ہے کہ موجودہ ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کے طرز پر چلنے والے بڑے بڑے مدارس، جیسا آپ کا مدرسہ ہے، مولوی کی جہاں پر تعلیم ہوتی ہے، تفسیر کی تعلیم ہوتی ہے، اس طرح کے بڑے مدرسے 17,000 سے زائد الحمدللہ، یہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے بیسر سامانے کے عالم میں، اور چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدارس وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ۔ علماء نے محنت کی، بہت مختصر تنخواہ پر، کئی سال پہلے راجستھان اور گجرات کے کئی علاقوں کے اندر سروے ہوا، کئی علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پر سرکاری تعلیم کا انتظام نہیں ہے، 10 گھر یہاں ہیں، 5 گھر وہاں ہیں، 3 کلومیٹر کے بعد 3 گھر ہیں، 5 گھر ہیں، اسکول کا معقول نظم نہیں ہے، لیکن وہاں سروے کر کے دیکھا وہاں پر مکتب موجود ہے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگوں نے، ہماری علماء نے گھر گھر میں قرآن کریم پہنچا دیا ہے، گھر گھر میں قرآن کریم پہنچا دیا الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ عوام نے بھی، ایمان والوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ہر موقع پر لبیک کہا ہے، خوشی میں غمی میں ہر موقع پر، ہر محاذ پر مدارس کا مکاتب کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان مدارس اور مکاتب کے لوگوں میں سروے کر کے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ 6,000 7,000 8,000 10,000 کہیں 12,000، محدود تنخواہ کے اندر گزر بسر کر کے ایسی محنت کی ہے۔ کئی سال پہلے کا سروے ہے، اللہ رب العالمین نے علماء کرام کو، اساتذہ کرام کو اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شایان شان پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنے حافظ قرآن نہیں ہیں جتنے حافظ قرآن موجودہ ہندوستان کے اندر۔ یہ ہمارے مدارس کی قربانی ہے، یہ علماء کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پوری دنیا میں سعودی عرب، دبئی، قطر، وہاں کی گورنمنٹ نے کئی سال پہلے اعلان کیا کہ یہاں جو بچہ قرآن کریم سعودی کا جو بچہ حفظ کر لے گا اس کو 10,000 ریال انعام میں دیے جائیں گے، زندگی بھر اس کو وظیفہ ملے گا سرکار کی طرف سے۔ الحمدللہ وہاں بھی ایک سلسلہ چلا ہے، قرآن شریف سب کچھ وہاں سے آیا ہے، بے شک ناریب، اس میں کوئی شک نہیں، عرب کے احسانات ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان کے لوگوں نے، یہاں کے علماء نے ٹاٹ پر بیٹھ کر کے جو محنت کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، تاریخ کے اندر نظیر نہیں ملتی ہے۔ کئی عربی ملکوں کے اندر قرآن کریم کی تراویح سنانے کے لیے ہندوستان سے حافظ جاتے ہیں، تراویح سناتے ہیں۔ ضلع سہارنپور جہاں پر دیوبند ہے، 5-6 سال پہلے کا سروے ہے، ایک سال کے اندر چھوٹے بڑے مدارس مکاتب کے اندر 5,200 سے زائد طلبہ نے قرآن کریم یاد کیا ہے الحمدللہ۔ اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں نہ جانے کتنے ہزار علماء نے اور اسکول میں پڑھنے والے جوان لڑکوں نے قرآن کریم یاد کیا ہے، حافظ بنے الحمدللہ۔ ایک طرف یہ محنت ہے اور ایک طرف ایک چلتا پھرتا مدرسہ تبلیغ جماعت کی شکل میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر دے۔ پوری دنیا کے اندر اس کا فیضان ہے، ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں جن کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کارگزاریوں کو سن کر کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بے شک دونوں طرف سے محنت ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، میرے ایمان والے بھائیوں، کام بہت کیا ہے، بہت کام ہوا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، لیکن جو کام باقی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ باقی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ باقی ہے۔ جو دین کے پھیلانے کی جو رفتار ہے، برائی کو پھیلانے کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ یہود نے تو طے کر لیا ہے، جس چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، ہمیں اس کے خلاف فیشن بنا کر کے اس کو پیش کرنا ہے، تہذیب و ثقافت بنا کر پیش کرنا ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایک عظیم نعمت ہے،
خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سب سے بہترین زیور وہ حیا ہے۔ حیا اگر نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرے، پھر کوئی اس کا کچھ نہیں۔ حیا ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہود نے طے کیا ہے اور انہوں نے بالکل لکھ دیا اس کے اندر کہ حیا ایک عیب ہے۔ جب تک کہ خواتین کے اندر سے، لڑکیوں کے اندر سے حیا نہیں ختم ہوتی ہے، ان کے اندر عیب ہے۔ چنانچہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی تعلیم ہو یا ڈپارٹمنٹ ہو، کہیں بھی کچھ ہو، ہوائی جہاز ہو یا سرکاری کوئی بھی چیز ہو، ہر جگہ پر مرد کے ساتھ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باپ ہے، ماں باپ دونوں ہیں، ساتھ میں اولاد بھی ہیں۔ لڑکا ہے تو اس کا لباس پورا ہے اور لڑکی ہے تو اس کا لباس ادھورا ہے۔ ایسی چیزیں ہیں سنت کے خلاف۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی عظیم علمی اور روحانی درسگاہ ہے جہاں پر حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کر کے اس ادارے کے لیے آپ اپنے رقومات دیں، اپنے پیسے خرچ کریں، اس نیت کے ساتھ میں کہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی دین کے داعی پیدا فرما، اہل علم پیدا فرما، حافظ قرآن پیدا فرما۔ اس نیت کے ساتھ میں آپ لوگوں میں سے ہے کوئی؟ ہاتھ اٹھائے۔ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سینوں کے اندر رب ذوالجلال نے شریعت کو محفوظ کیا ہے، قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ یہ گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں، اہل ایمان کی موجودگی میں چھوٹے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تمام کی موجودگی میں آپ دین کی اس نسبت سے آپ جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کی نسلوں کے اندر دین کی داعی پیدا فرمائیں گے، حافظ قرآن علماء پیدا فرمائیں گے۔